کوئی بھی عمل ہو، بڑے سے بڑا عمل ہو، چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، اس کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی شرط ہے کہ اخلاص ہو، آپ اللہ کے لیے کر رہے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خالص دل سے آپ تحفہ پیش کرنے کے لیے کر رہے ہو۔ اگر انسان کے دل میں کوئی اور مقصد ہے، دنیا کی شہرت، دنیا کے اندر نیک نامی، بھائی بہت فلانے حاجی صاحب بہت نیک ہیں، ہر سال لاکھوں روپیہ لگا کر وہ محفل کا انعقاد کرتے ہیں، تو حاجی صاحب کا نام چلتا رہے، ویڈیو میں چلتا رہے، کیونکہ اب اگر آپ مدرسے میں دے دیں گے، آپ کسی غریب کو تنہائی میں اس کی مدد کر دیں گے تو آپ کا نام تو ختم ہو گیا، دوبارہ اس نے ملنا ہے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ محفل کریں گے تو آپ ایک تو نیک نام ہوں گے، اور 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی محفل لگے گی، اور اس محفل سے پہلے جو مہینوں پہلے جو اشتہارات چلیں گے اس میں بھی بڑا سا حاجی صاحب کا نام ہوگا، اور اس کے بعد جو نقیب محفل بار بار حاجی صاحب کا نام لیں گے کہ حاجی صاحب نے تعاون کیا، حاجی صاحب نے تعاون کیا، ماشاءاللہ حاجی صاحب نے تعاون کیا، تو یہ بار بار نام لینے سے بھی وہ اسٹیج پر زینت افروز ہوں گے اور ان کا نام لیا جا رہا ہوگا۔ تو یہ آپ رسول اللہ کے نام کی محفل کروا رہے ہیں کہ اپنے نام کی محفل کروا رہے ہیں؟ یا آپ رسول اللہ کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں کہ اپنی شہرت آپ بڑھانا چاہ رہے ہیں؟ یہ کسی اور سے سوال نہیں ہے، ہم یہ کسی اور کے اخلاص پر اعتراض نہیں کر سکتے کہ وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا، اس کا کچھ اور مقصد ہے، لیکن یہ سوال بندہ خود اپنے لیے تو کر سکتا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر پیسہ لگانے سے پہلے وہ یہ تو سوچ سکتا ہے کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں اور میرا جو یہ انداز ہے، کیا واقعی میں اللہ کے رسول کے لیے کر رہا ہوں یا میرا نفس چاہتا ہے کہ اس کو تقویت ملے؟ یہ تو بندہ خود تو سوال کر سکتا ہے۔ دوسروں کے سامنے انسان نیک نامی کی وجہ سے اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے اپنے دل کے ارادوں کو ظاہر نہیں کرتا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، لیکن تنہائی میں خود تو سوچ سکتا ہے کہ میرے دل میں کیا باتیں آ رہی ہیں، میں کیا چاہتا ہوں۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر حاجی صاحب کا نقیب محفل زیادہ نام نہ لے تو اگلی دفعہ نقیب محفل بدل جاتا ہے، بعض دفعہ چٹ آ جاتی ہے، وہ بھیج دیا جاتا ہے بھی حاجی صاحب کا نام لے، ویڈیو میں تصویر بھی اس کی بار بار آنی چاہیے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر سب سے بڑا عمل جس کا قرآن میں تذکرہ ہو، میں ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک عمل کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ یہ جو مسجدوں کی تعمیر ہے، مسجدیں بناتے ہیں، وہ کون بناتے ہیں؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا کہ مسجدیں بنانا یہ ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ایمانداروں کا کام ہے، ایمان دل کا معاملہ ہے۔ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ جو مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، اللہ کے گھر تعمیر کرتے ہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ان کے دل میں اللہ کا ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے اور یوم آخرت پر ایمان ہے۔ بہت بڑا عمل ہو گیا۔ اور حضور نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے گھر تعمیر کرتا ہے، مسجد بناتا ہے، حصہ ڈالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بنائے گا۔ بہت بڑا اس کی فضیلت ہے۔ لیکن آپ دیکھیے قرآن میں ہی اللہ نے بیان فرمایا، ایک مسجد بنا دی منافقوں نے، آپ نے وہ سنا ہے جس کو مسجد درار کہتے ہیں، نام اس کا درار نہیں، چونکہ اللہ نے اس کو درار مسجد قرآن میں کہا ہے تو وہ مسجد درار کے نام سے مشہور ہے۔ منافقوں نے سوچا کہ جب ہم مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف پلاننگ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا جہاں ہم اکٹھے ہوتے ہیں، اگر کسی کے گھر میں اکٹھے ہو جائیں گے تو بات تو پھیلے گی کہ سارے ادھر کیوں اکٹھے، اگر ایک مسجد بنا لی جائے، وہاں سارے جمع ہو جائیں تو کسی کو شک بھی نہیں ہوگا، کیوں بھائی مسجد میں تو جمع ہوتے ہی ہیں، نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں، کسی اور محفل کے لیے جمع ہوتے ہیں، تو ایک مسجد بنا لی جائے، اس مسجد میں ہم جمع ہو کر پلاننگ کریں گے کہ مسلمانوں کو آگے مزید کس طرح ان کو نقصان پہنچانا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ مسجد بنائی، یعنی مسجد کے نام پر گھر بنایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس علاقے میں ایک ہی مسجد تھی، دور سے آنے والے لوگوں کو تنگی ہوتی تھی، بوڑھے لوگ رات کے وقت آ نہیں سکتے تھے، ہم نے سوچا ایک اور گھر بنا لیں، وہاں پر بھی وہ رات کے وقت اگر تنگی ہوگی تو قریب والی مسجد میں نماز پڑھ لیں گے۔ تو یا رسول اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک دن تشریف لائیں، ایک نماز وہاں پر ادا فرمائیں تاکہ برکت ہو جائے، تاکہ مسلمانوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ بھی ایک مسجد ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ابھی تو ہم جا رہے ہیں جنگ تبوک پر، واپس آئیں گے تو پھر اگر اللہ نے چاہا تو اس مسجد میں آ جائیں گے، نماز پڑھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے تشریف لے گئے۔ جب حضور واپس تشریف لائے، انہیں پتہ چلا کہ حضور واپس آ رہے ہیں،
اور ہمارے علاقے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ دوبارہ وہ وفد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ آپ مسجد میں تشریف لائیں، آپ نے فرمایا تھا تو آپ ایک نماز ادا کریں۔ اب دیکھیے کہ انہوں نے مسجد بنائی ہے، نام بھی مسجد رکھا ہے، انہوں نے رکھا ہے مسجد، لیکن نیت کا فطور تھا، نیت خراب تھی، نیت میں اخلاص نہیں تھا، تو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو جنہوں نے مسجد بنائی ہے ان کی نیت کیا ہے؟ فرمایا کہ انہوں نے مسجد بنائی ہے ضرارا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، وکفرا، مسجد بنائی ہے کفر پھیلانے کے لیے۔ بتائیے، مسجد بنائی ہے اللہ فرماتا ہے کفر پھیلانے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین، مسلمانوں میں آپس میں ان کے درمیان تفریقہ پھیلانے کے لیے، اور فرمایا وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، اور جو مسلمانوں کے خلاف اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر چکے ہیں ان کو ٹھکانہ دینے کے لیے مسجد بنائی ہے۔ فرمایا لا تقم فیہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں آپ تشریف نہ لے جائیں، اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر اللہ کا گھر کوئی بنائے اخلاص کے ساتھ، اللہ فرماتا ہے کہ ان کے ایمان کی نشانی ہے۔ اگر کوئی اللہ کا گھر بنائے ایک اینٹ ہی لگا دے تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بدلے میں اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ اتنا بڑا عمل، لیکن نیت خراب ہو گئی تو فرمایا کہ اس کو گرا دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا اور کہا کہ یہ جو مسجد کے نام پر عمارت بنی ہوئی ہے اس کو گرا دو، گرا دیا گیا۔ اگر مسجد بنانے جیسا عمل بھی اخلاص کی خرابی اور نیت کی خرابی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، منہ پر مار دیا جاتا ہے، تو ہر عمل کا یہی حکم ہے۔ آپ محفل میلاد کریں اور کہیں کہ رسول اللہ کی محبت کیا ہے، لیکن آپ نے اگر وہاں پر رسول اللہ کی تعلیمات کا خیال نہیں کیا، وہ تعلیمات جن کو پھیلانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں برداشت کی، تلواریں اٹھائیں، نیزوں کے زخم حضور نے اپنے جسم پر کھائے، تلوار کے زخم کھائے، اپنا دانت مبارک شہید کروایا، صحابہ کتنوں نے اپنی جانیں قربان کی، کیوں؟ اس دین کے احکام کی حفاظت کے لیے، دین پھیلانے کے لیے۔ اسی دین کو آپ پاؤں میں رکھ کر اور کہیں کہ ہم حضور کا میلاد منا رہے ہیں تو حضور کی بارگاہ میں ایسا عمل قبول نہیں ہوتا۔